السلام علیکم. جی واسلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ. ناصر صاحب، دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور اور المسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بارے میں مسلمانوں کا یہ بڑا عام عقیدہ ہے کہ ایک خاص وقت میں ان کا ظہور ہوگا، اور بہت سی احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں. ناصر صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آج آپ قرآن کی روشنی میں بتائیں کہ کیا یہ سب باتیں قرآن سے ثابت ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، احادیث کی روشنی میں اگر جائیں، احادیث کی طرف جائیں تو واقعی بہت ساری احادیث ہیں جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں جی نبی پاک نے کہا کہ دجال کا ہوگا. مسلم میں بھی ہیں، بخاری میں بھی ہیں، جامعہ ترمذی میں بھی ہیں، اور اس طرح سے سنن ابی داؤد میں بھی ہیں. لیکن اگر ہم قرآن کی تعلیم کی طرف جائیں تو قرآن خاموش ہے. اس بارے میں ہمیں کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے کسی طرح کہ یہ دجال کا آنا یا عالم مسیح کی واپسی ہوگی. بلکہ میں یہاں تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بالکل قرآن ان حدیثوں کو بالکل الٹ بات بیان کرتا ہے. ابھی الٹ کیسے ہے؟ دیکھیں، ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ 14 صدیوں کے بعد کوئی صدی نہیں ہے، 15ویں صدی نہیں ہے. نبی پاک نے کہا. یہ میں بچپن میں اپنے میرے کان گواہ ہیں، اور میں نے خود اپنے کانوں سے یہ مسجدوں میں باتیں سنی. اس وقت علم بھی نہیں تھا، ہم بھی بچے تھے، علم عام نہیں تھا میری نظر میں. وہ پتہ نہیں علماء جو مسجد میں یہ تقریریں کرتے تھے وہ شاید کتابوں سے کرتے ہوں یا حدیثوں سے کرتے ہوں. لیکن جب ہم نے قرآن کی تعلیم دی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو باتیں اس سے پہلے ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، قرآن میں ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. قرآن ان کی تصدیق بالکل بھی نہیں کر رہا. وہ کہا کرتے ہیں 14ویں صدی، نبی پاک نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 14 صدیوں کے بعد 15ویں صدی ہے ہی نہیں. جب میں 9 اور 10 میں تھا تو اس وقت 15ویں صدی پوری ہو گئی. تو ہم اسٹوڈنٹ سارے مل کے گئے کہ مولوی صاحب کہتے تھے جی کہ 14 صدیوں کے بعد صدی نہیں ہے. صدی کا مطلب یہی ہے نا کہ 100 سال پورا ہو جائے تو صدی ہو. تو مولوی صاحب کو یاد کرایا کہ سائنسی اعتبار سے یا جو اس کی ڈیفینیشن ہے صدیوں کی، یا جو اس کا آپ اس کو کریں کاؤنٹنگ کریں تو 14 صدیاں تو پوری ہو گئی. تو مولوی صاحب نے آگے سے کہا نہیں نہیں نہیں، شاید یہ بھی حدیث ہے کہ نبی پاک نے یہ بھی کہا کہ 14ویں صدی کتنی لمبی ہوگی یہ کوئی پتہ نہیں. یہ کہا. جب یہ بات سنی تو مجھے اس بات میں ایک جاہلانہ روش نظر آئی. مولوی صاحب کی بات، حالانکہ اس وقت میں 10th کا اسٹوڈنٹ تھا. دوسرے اسٹوڈنٹ سے مشورہ کیا، وہ کہنے لگے بات تو منطقی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی مولوی صاحب کی بات، بے تکی سی بات. دیکھیں، ہم انگریز ہو یا کوئی اور بھی ہو، اگر 100 ایئر ہو جائیں اٹ مین 1 سینچری کمپلیٹڈ، کہ اگر 100 سال ہو گئے تو ایک صدی مکمل ہو. اس کا اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا معنی نہیں. وہ تو ہم نے ایک میتھمیٹکس میں جب بنایا 1 2 3 4 5 یہ کاؤنٹنگ بنائی ہے، اور وہ کاؤنٹ کرتے ہیں ہم کہ 100 سال پورا ہو گیا اٹ مین 1 سینچری کمپلیٹ ہو گئی. تو مولوی صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ تو بالکل بےہودہ سی بات ہمیں لگی. انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ صدی کتنی لمبی ہوگی یہ نہیں میں بتا سکتا، وہ صدی پتہ نہیں کتنی لمبی ہوگی. جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے جہالت ٹپکتی ہوئی نظر آئی مولوی کے لہجے سے، مولوی صاحب کے لیکچر میں، مولوی صاحب کی اس تبلیغ میں. خیر، اللہ نے ایسا کیا کہ جب بڑے ہوئے مجھے ایسا اتفاق ہوا کہ میں نے قرآن کی تعلیم لی دوسری اپنی تعلیم لینے کے بعد. تو مجھے ویسے بھی شوق تھا بچپن سے. یہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے. اللہ کے میرے والدین سنی اور بریلوی تھے. درباروں میں آنا جانا، کوئی ان کو شرک نام کی ہمارے گھر میں کوئی پتہ نہیں ہوتا شرک کیا ہوتا ہے. سارے کام ہوتے تھے جو ابھی ہو رہے ہیں. جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ ساری باتیں جو اس سے پہلے میں نے سنی یا موجودہ دور میں جو علماء ہمیں بتاتے ہیں وہ عین قرآن کے مطابق نہیں بتاتے. وہ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے. قرآن میں پڑھا، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہماری حدیثیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. میں کہ اس پر یہ بات لمبی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سارا لیکچر ایک ویڈیو میں 2-3 گھنٹے کی بنیں گی. اتنا ہمارے سبسکرائبر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہماری ایک ویڈیو کو دیکھنے کے سارے کام چھوڑ دیں. یہ ہم اس طرح کریں گے کہ اس پر کوئی 5-7 ایپیسوڈ بنیں گے. ایپیسوڈ کی صورت میں ہم اس کو کھل کر بڑے سلیقے سے اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا اویئرنیس آئے اور اللہ کے دین کی اصل، اللہ کے رسول کی اصل تعلیم کا اندازہ کیا جا سکے، اس کا تعین ہو سکے کہ اصل تعلیم کیا ہے دین اسلام. کیا وہ حدیثیں جو اشارہ کر رہی ہیں
या जो लिखी हुई हैं, या वो मन करते हैं, क्या वो कुरान से मुमासलत रखती हैं या नहीं रखती। क्योंकि हमारे लिए कायनात में सबसे मोतबर किताब हमारे नबी, हमारे रसूल की किताब, जो कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह की वही है, वो है कुरान। उससे ज़्यादा मोतबर हमारे लिए कोई नहीं। इसी के मुताबिक हमें क़यामत के दिन हिसाब देना है, इसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यही क्राइटेरिया है, यही हमारा मोटो होना चाहिए। अभी देखिए, मैं आज हमारी पहली एपिसोड है, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, हज़ारों हदीसें सुनी जी, वो उन्होंने कहा जी क़यामत आ जाएगी, नबी पाक ने क़यामत की निशानी बता दी, ये कर दिया वो। हालाँकि कुरान जो है वो एक वही है, एक गायब का इल्म है, जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिया, खुद दिया। वो इल्म हमारे पास महफूज है, जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक इल्म दिया, गायब के ज़रिए दिया, जो गायब का इल्म है, जो अल्लाह की वही है, जो अल्लाह की किताब है, जो उसके रसूल की किताब है। देखें, सबसे बड़ी बात यह है, जो आशिकान रसूल हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये कुरान ऐसी किताब है जो अल्लाह की तरफ से आई, लेकिन ये मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब के ऊपर है, कल्ब पर है। और ये सारा कुरान अल्लाह के नबी के मुंह से निकला और फिर लिखवाया गया, जमा करवाया गया, और उसकी तस्दीक पर सबत की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये इतनी बहुत किताब है। जब ये किताब हमें कह रही है मशरक को जाएं, चलते रहें, तो हम कुरान की बात को छोड़कर या कुरान की इजाज़त को छोड़कर हम कैसे झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हदीसों के पीछे जाएंगे। अगर जाएंगे तो समझे हमने अपने नबी का करार किया कि वो अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, हम उससे इनहराफ कर जाएंगे, यकीनी तौर पे करेंगे। लेकिन मैंने बचपन में सुनी जो वो कहते ये निशानी बता दें, वो जो क़यामत आ जाएगी, क़यामत बहुत करीब है, ये है वो है, ये होगा तो क़यामत आ जाएगी। वो आपकी हदीसें भी हैं, वो बुखारी में भी, कि जब नंगे पाँव वाले चरवाहे बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाने में लग जाएंगे तो क्या मतलब। मेरा सवाल यह है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे? वो तो एक पैगंबर थे, जस्ट वो तलीम लेकर आए जो अल्लाह ने उनको दी हाजिर वक्त में, और अल्लाह ने उसको मुकद्दम कर दिया क़यामत तक। वो क्या था, पैगाम क्या था? असल में वो पैगाम था कि अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह ही को अपना मबूद बरहक बनाओ, अल्लाह ही से हाजत रवाई की तवक्को रखो। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने ही पैदा किया आदम को, मैंने ही ज़मीन आसमान को पैदा किया, मैंने ही सूरज चाँद और सितारों को पैदा किया, मैं ही दिन को रात में और रात को दिन में दाखिल करता हूँ, मैं ही ज़िंदगी देता हूँ, मैं ही बारिशें बरसाता हूँ, मैं ही रिज़्क़ की तक़सीम करता हूँ। ये है अल्लाह ताला की तरफ, ये है हमारा कुरान। अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अल्लाह का पैगाम लेकर आए कुरान की सूरत में कि अल्लाह ही की इबादत करो, उसके अलावा उनको कोई पर्पज़ नहीं था दुनिया में आने का। उन्होंने ये किताब दे दी, किताब में बारहा कहा गया जो अच्छे काम करेंगे उनके लिए जन्नत है, जो उसके खिलाफ करेंगे उनके लिए दूसरा मकाम है, राहत नहीं मिलेगी अगले जहाँ। नबियों का तरीक़ बता दिया गया, शरीयत मोहम्मदी नाफिज कर दी गई जिसके हम पाबंद हैं, और उसके में सबसे ज़्यादा हुकूकुल बात का ख्याल रखा गया। अभी जब हम मरेंगे तो अल्लाह ताला से उठा के अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, तो हमसे ये सवाल नहीं होगा कि पिछली वाली कौमें क्या करती रही। देखिए, कुरान में एक सूरा बकरा की आयत है, वो कह रही है तिल का उम्मतुन कद खलत लाहा मा कसबत वलाकुम मा कसबतुम वला तुसऊलूना अम्मा कानू यामल वला तुसऊलूना अम्मा कानू यामल। इसका मतलब है कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले ये एक बुजुर्गों की जमात थी। इससे ऊपर ना हज़रत इब्राहीम हज़रत यकूब का जिक्र हो रहा था कि वो मुसलमान थे, तो आगे अल्लाह ताला ये कह रहे हैं ये उन बुजुर्गों की एक जमात थी, उन नबियों की एक जमात थी जो आपसे पहले गुजर चुकी। उनके काम उनका किया हुआ आएगा और आपके काम आपका किया हुआ आएगा, और उनके किए कि आपसे कोई पूछना हो। ये निज़ाम कुदरत है। बेटे से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे बाप ने क्या किरदार अदा किया, बेटे से ये पूछा जाएगा क़यामत के रोज़ कि आपने क्या किया, आपकी जो जिम्मेदारियां थी, जो हुकूकल बात के फ़राइज़ थे, क्या आपने वो पूरे किए? सारी ज़िंदगी जब तक जिंदा रहे शिरक तो नहीं किया? ये चीज़ें पूछी जाए। अब नबी करम तमाम नबी जितने नबी पहले आए
وہ ایک پرپز لے کر آئے، ایک مقصد لے کر آئے کہ ہم اللہ کی تبلیغ کے لیے آئیں. ان لوگوں کو سمجھایا جو وقتی طور پر ان میں غلطیاں تھیں کہ یہ آپ تبلیغ کریں. ابھی دیکھیں پورے قرآن میں نبی نے حدیثوں کے ذریعے یہ تو بتا دیا کہ دجال آئے گا، میں نے یہ کہہ رہا ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں، لیکن کیا وہ یہ بتانے سے قاصر رہے کہ ایک صدی ایسی آئے گی جس میں انسان لوہے کے ٹنوں وزنی جہاز بنائے گا اور پھر اس میں بھر کے وہ بادلوں سے اوپر سفر بھی کرے گا اور دنیا کے دور دراز علاقوں میں جائے گا. کیا ان کو یہ علم تھا؟ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا؟ آخر کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ یہ علم اللہ نے ان کو دیا نہیں تھا. ان کو جو اللہ نے کہا وہ انہوں نے لکھا دیا. ان لوگوں کو اللہ کے نبی کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ انہوں نے لکھوا دیا اور آج وہ ہمارے گھروں میں موجود. وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ریلیٹڈ تھا. اللہ تعالیٰ کے ریلیٹڈ تھا کہ اللہ کی تبلیغ کا پرچار کرو، توحید کا پرچار کرو، کہ اللہ ہی سے مانگو. یہ ہے نبیوں کا دن. نبیوں کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی کل کائنات کا علم دے دیتے ہیں کہ جی آپ کو یہ بھی پتہ ہے، آپ کو وہ بھی پتہ ہے. دیکھیں جب میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وہ سورہ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 187. انہوں نے حدیثیں ہزاروں لکھی، ہم نے پہلے سنی، نمبر بھی نوٹ کیے، ان کو پڑھا بھی. لیکن جب میں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا 187 کو، تو یہ کہہ رہی ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ بتائیے. نبی سے یہ سوال ہوتے تھے. اللہ نے یہ قرآن کی آیت اس وقت بتائی. آگے اللہ کہہ رہے ہیں قل انما علمها عند ربی. تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے. دیکھیں یہ صاف صاف اللہ نے لکھوا دیا. کس سے لکھوایا؟ اپنے نبی پاک. اللہ نے وحی کی آسمانوں سے. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. اس کے وقت کو سوائے اللہ کے کسی اور پر ظاہر نہیں کیا جائے گا. وہ فرشتے اس بات پہ مقرر ہیں. اللہ جانتا ہے یہ اس کے ملائک جن کو اس نے حکم دیا. وہ اللہ وقت کو حکم دے دیتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. باقی جو مادی طور پہ ہم انسان ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے. یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ صرف میرے اللہ کے پاس. پھر کل کو کوئی حدیث بنا کر لے آئے اور یہ کہے یہ حدیث دیکھیں جی یہ کہہ رہی ہے، یہ حدیث دیکھیں جی یہ کہہ رہی ہے. ہم کیسے مان لیں جب اللہ کے نبی خاموش ہیں؟ اللہ کے نبی کو تنبیہ کر دی گئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے. پھر کیسے انہوں نے ہزاروں حدیثیں لکھ لی؟ میرا یہ سوال ہے سب سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق اصرار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ ان کو صاف صاف کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے اور اس کے وقت کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور پر ظاہر نہیں کیا جائے. لا تعتکم الا وقتھا، اس لیے وہ تم پر اچانک آ پڑے. ابھی آج 1500 سال ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے، قرآن کو آئے ہوئے. قیامت تو نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے اچانک کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ ہزاروں سالوں پر محیط ہے. اور ہم آج بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے. آج کا انسان بھی یہ تو یہ نہیں کر سکتا. ابھی انہوں نے حدیثیں لکھ دی جی 14 صدیوں کے بعد 15ویں صدی، اس کی میں نے ایکسپلین آپ کو کر دی. ابھی آگے انہوں نے کہا جی وہ نبی پاک نے یہ حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث. یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان میں سے ایک بھی قرآن سے ٹیلی نہیں کرتی. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا علم دیا، انسانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات دے دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں نہیں کہہ سکتے کبھی دجال نے بھی آنا ہے، المسیح بھی، عیسیٰ ابن مریم بھی واپس آئیں گے اور امام مہدی بھی ایک بیٹھے ہوئے غار میں اس نے بھی آنا ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بتائیں. یہ بالکل قرآن کے انگیسٹ ہے. مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کا علم جانتے تھے یا کیا وہ تمام غیبوں کو جانتے تھے؟ غیب کا علم ہوتی کہ آنے والے وقت کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. یہ قرآن کی آیت تصدیق کر رہی ہے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 187 اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتا ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے. ایک قرآن کی آیت بھی ہے سورہ سوات میں، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقیں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے.
اور نہ یہ کہ تم لوگوں کو دوبارہ کب زندہ کیا جائے، کب اکٹھا کیا جائے، یعنی قبروں سے کب اٹھایا جائے، یہ بھی انہوں نے ہزاروں حدیثیں لکھ لی۔ اب پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ضروری سمجھا کہ محدثین آئیں گے، وہ لکھیں گے تو ان سے دین پھیل جائے گا، جبکہ جب قرآن مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک خطبہ دیا، اس میں کہا کہ لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اپنی سنت کیا، یہی میری سنت ہے، اس کو نہ چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ ہم نے اس کو غلافوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا با ادب با مدادہ، اور حدیث یہ 500 حدیثوں کا عالم، اس کو یہ ڈگری دے دیں، یہ اتنی حدیثوں کا عالم۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ تم دین کو کس طرف لے گئے؟ نبی پاک کو ساری کائنات کا علم دینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو جسٹ اللہ کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، پیغام دینے کے لیے آئے، ویسے ہی پیغام جو اس سے پہلے والے نبیوں نے بھی دیا تھا اپنی اپنی قوموں کو۔ ابھی دیکھیں آل مسیح کی قوم کس طرف چلے گی، جو اسرائیل والے تھے وہ کس طرف چلے گئے۔ اللہ نے اسلام کا پیغمبر بنا کر بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ میرا یہ پیغام دیں، ان پر خطاب اتار دیں۔ بیسیکلی دین اسلام دین ابراہیم ہے اور تمام نبیوں کا دین ہے، اس لیے کہ آگے جا کے ہم اس طرح کریں گے، دوسرے ایپیسوڈ میں تمام حدیثوں کو بھی سنائیں گے اور اس کے ساتھ قرآن کی آیات کو سنائیں گے۔ پھر میں اپنے سبسکرائبر پر، اپنے پبلک پر، اس عوام پر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جو جدید ترین دور میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس ایک جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ علم بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ علم نبیوں کے پاس نہیں تھا، جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ میں تو کہتا تھا قیامت آ جانی چاہیے تھی، افسوس ہے قیامت کیوں نہیں آئی، حالانکہ وہ ٹنور پورا ہو چکا، اس میں اس جدید دور کے بارے میں کوئی نشان۔ یہ تو بتا دیا گیا کہ وہ گدھے پر بیٹھا ہوگا، کھوتے پر، جو دجال آئے گا، یہ بتا دیا انہوں نے، مگر یہ نہ وہ بتا سکے کہ جو 2025 میں 26 میں یا 2000 سے لے کر جو سینچری آئے گی اس میں بہت انسان ترقی کر جائے گا۔ انسان یہ بھی جانچ لے گا کہ جو عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، جو پریگننٹ ہے، وہ بوائے بیبی ہے یا گرل بیبی ہے، وہ یہ جان لے گا۔ یہ بات نہ وہ بتا سکے، یہ انہوں نے بتا دیا کہ جو دجال آئے گا نا وہ گدھے پر بیٹھا ہوگا اور وہ جو آخر پہ آئے گا۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آخری رسول، آخری نبی آ چکا اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین پیغام دے کر، ایک بہترین ضابطہ احیات دے کر وہ جا چکا۔ کیا امام مہدی کوئی اور دین لے کر آئے گا؟ بس یہ نا پتہ کیا ہے، یہ حدیثیں ہیں اہل تشیع والوں کی طرف سے، اہل سنت والوں سے ایسے ہی مل گئے ان کے ساتھ واجبات اہل بیت۔ حالانکہ اگر میں سچ بولوں تو اہل بیت کا کوئی وجود نہیں۔ اہل بیت ہوتی ہے اپنے نبی کے بیٹے بیویوں سے اور اس کی اولاد بیٹوں سے، بیٹوں کے سلب سے، وہ سلب ہے۔ عورتوں کے سلب میں تو کوئی دوسرا سلب ہو گیا، وہ اہل بیت نہیں رہے، وہ آپ کے چچیرے بھائی تھے، داماد ضرور تھے۔ یہ اپنے آپ کو اہل بیت بنا ہوا کہتے ہیں جی اہل بیت کے بغیر تو بات ہی نہیں، حالانکہ قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اگر تو ایک قرآن آیا تو خدا کی قسم یہ فرقے والے بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر 2 قرآن آئے ہوں گے تو ان کے پاس کوئی اور قرآن بھی ہے جو گھروں میں چھپا کر بیٹھے ہو، وہ ذرا مارکیٹ میں لائیں، ذرا سامنے لائیں تاکہ ہم اس کو بھی پڑھ کے دیکھیں کس میں کیا لکھا ہے۔ اگر دنیا میں کائنات میں ایک ہی قرآن آیا تو اس قرآن کے مطابق اہل بیت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ لوگ جو آج کے سید ہیں یہ اہل بیت نہیں ہے۔ اللہ ایسے ہی چاہتا تھا۔ دیکھیں اللہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ اپنے کاموں کے ساتھ ویسے ہی کرتا۔ اس نے کائنات کو بنایا اپنے لیے، جس کی اپنی کھیل ہے۔ اس نے فرشتوں کو بنایا، اس نے جنات کو بنایا، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، چرند پرند ہر چیز بنائی انسان، ہواؤں کو پیدا کیا، بارشیں برساتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے۔ اگر وہ ایک چیز بھی روک لے، ابھی سائنسدانوں نے کہا جی وہ سورج سے ٹکرایا، وہ 9 سیارے بن گئے، یہ ہے وہ پلانٹ بن گئے، اور زمین بھی ان میں ایک پلانٹ ہے۔ چلے ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب کریشن کیا ہوگا تو ایسے ہی کیا ہوگا، یہ کریشن الگ۔ دیکھیں زمین میں ہر چیز موجود ہے، دوسرے پلانٹ میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ زندگی نہیں ہے۔ لیکن یہ مغالطہ ڈالتے ہیں۔ اللہ نے سیدھا سیدھا دین اتارا کہ بھائی یہ کام کرو قیامت تک، تمہیں کوئی قیامت کے دن مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں نبی نہ ہوگے کیا ہوگے، نبی کو غیب کا علم دیا گیا آسمانوں میں وحی کے ذریعے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ باتیں اسے ٹیلی ہیں جو یہ سنا رہے ہیں؟
हजारों हदीसें तुम ले आए, कहां से ले आए भाई? कुरान में एक आयत नहीं जो दज्जाल के बारे में कहे। हाँ, क़यामत के बारे में है, 2 निशानियां कुरान में, दुब्बतुल अर्द, दाबतुल अर्द जिसको कहते हैं, और जो याजूज मजूज है, ये अल्लाह ताला ने खुद बता दी। हमारे पास शुहाद है कि क़यामत आने से पहले ये 2 काम होंगे। लेकिन क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता था किस सदी में क़यामत आएगी? नहीं पता था। फिर उन्होंने कहते कोई दज्जाल नहीं आएगा, कुफर फैल जाएगा, क़यामत आएगी फिर। लेकिन खुद दज्जाल का वजूद, उसका आना जरूरी नहीं। और इमाम मेहदी का तो बिल्कुल ही तुक नहीं बनता। क्या मेरा सवाल यह है लोगों से जो ये अकीदा रखते हैं कि क्या इमाम मेहदी जो है वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुतबर होगा, ज्यादा ताकतों का मालिक होगा, क्या वो पैगंबरों से भी ऊपर होगा? फिर एक मुल्क के बात ये करते हैं कि जी वो अल मसीह ईसा इब्न मरियम आएंगे, वो नबी पाक का उम्मती बनकर आएंगे। भाई एक नबी को जिसको अल्लाह ताला ने कलमतुल्लाह कहा, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसको अल्लाह ताला ने वजीहन कहा, फिर दुनिया व फिल आखिरात मा मिनल मुकर्रबीन, जिसको मुकर्रब कह दिया, उसको दूसरे नबी का उम्मती बनकर आने की क्या जरूरत है? ये हमारी बात जहाँ पे खत्म नहीं होगी, ये आज थोड़ी होगी एक एपिसोड में। तो हम कोशिश करेंगे आपको अवेयरनेस दें और सारी बातें जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता करके ये आपको अवेयरनेस आए। ये हम आप लोगों को एक जदीद दौर में एक अथेंटिक बात, अथेंटिसिटी के साथ देना चाहते हैं, ताकि आपके ईमान में खलल ना हो। मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातों की वजह से आप अल्लाह के दीन से दूर न चले जाएं। हमारा पर्पस सिर्फ ये है। कल दूसरी, आज ये होगा, कल दूसरी वीडियो आएगी, तो इस तरह हम आपको सारी वीडियोस में ये बता देंगे कि आया ये हदीसें ठीक है या ठीक नहीं है, कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है। हम हर बात को मेंशन करेंगे। तो